مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو۔ السلام علیکم شیخ، ہم جب ٹیلی فون میں بات کرتے ہیں رشتہ دار یا دوستوں کا ساتھ، اس کو بنا اجازت ریکارڈ کرنے کا اور اس کو استعمال کرنے کا بعد میں یہ ایک بڑا ایک ایشو بن رہا ہے آج کل۔ فون میں ریکارڈز ہے، اس لیے کوئی اپنا دل کا بات کچھ کہتا ہے، کچھ کھلم بات کرتا ہے تو بنا اجازت اس کو ریکارڈ کر لیتے، پھر اس کو استعمال کر لیتے انہی کے خلاف۔ اس کے بارے میں کیا ہے شیخ، تھوڑا بتا دیے تو اچھا رہے گا، جزاک اللہ خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال واقعتاً بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل بہت ہی زیادہ عام ہو رہا ہے کہ کوئی کسی رشتہ دار سے بات چیت کرتا ہے یا بات کرتی ہے تو اس بات کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ تو کیا بغیر اجازت کسی کی بات کو ریکارڈ کرنا درست اور جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ مومنوں، بدگمانیوں سے بچو۔ یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ اور پاپ ہیں، پاپ۔ اور کسی کی جاسوسی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً مردہ بھائی کا گوشت تمہیں پسند نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والا سب سے بڑا سبب بدگمانی ہے، بدگمانی۔ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے لیے، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار کے لیے ناصح بننا چاہیے، خیر خواہ بننا چاہیے، بدخواہ نہیں بننا چاہیے۔ خیر خواہی میں اجر ہے، بدخواہی میں گناہ ہے، پاپ ہے۔ اور سب سے زیادہ ڈینجرس کیا ہے؟ معاشرے کو تباہ کرنے والا جو سب سے گھناؤنا کام ہے وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا ہے، جاسوسی۔ اب جو ٹیلی فون پہ بات کی جا رہی ہے، سامنے والے کو کوئی خبر نہیں، لیکن یہ جو ریکارڈ کر رہا ہے بغیر پوچھے ہوئے، پہلے یہ بدگمانی کیا ہے اس رشتہ دار کے بارے میں، اس بھائی کے بارے میں، پھر اس کو ریکارڈ کیا ہے جاسوسی کے لیے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ یہ پورا کا پورا پاپ در پاپ، گناہ در گناہ جمع ہوتا چلا جائے گا، اور پھر
دوسرے کو سنائے گا، تیسرے کو سنائے گا، یہ چغل خوری کرے گا۔ چغل خوری، چغل خوری یہ سب سے پہلی جو آخرت کی منزل ہے، وہیں اس کو پتا چل جائے گا کہ چغل خوری کا انجام کتنا بھیانک اور کتنا برا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کو عذاب قبر میں ہو رہا تھا، ایک تو چغل خور تھا، دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چغل خوری، یہ جاسوسی اور یہ بدگمانی نہ جانے کتنے گناہ اور کتنے پاپ کو جمع کرتے ہیں، اور گھناؤنا پن اس قدر واضح کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی اور آپ کی امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ کیا کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے گا جو کہیں اور ہے اور اس کی غیبت کی جا رہی ہے؟ گویا اس مرے ہوئے آدمی کا گوشت نوچ کر کے یہ چغل خور آدمی، غیبت کرنے والا آدمی کھا رہا ہے۔ اگر واقعتاً اس کو احساس ہوتا کہ یہ جو گوشت کھا رہا ہے یہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہے، کبھی نہیں چغل خوری کرتا اور نہ غیبت کرتا۔ اس لیے میرے بھائیو توبہ کرو، دختران ملت اسلامیہ، اسلامی ماں اور بہنوں، جاسوسی کرنا چھوڑ دو اور بدگمانی کرنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو اور چغل خوری سے بچو۔ اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اس طرح سے پوری زندگی اس کی بھی بے سکونی میں گزرتی ہے اور دوسرے کی بھی زندگی کو اجیرن کرنے کے لیے یہ غیبت اور یہ چغل خوری کافی ہے۔ اس کو بھی سکون نہیں ملے گا جو چغل خوری کرتا ہے یا کرتی ہے، اور دوسرے کو بھی پریشانی لاحق ہوگی۔ اس طرح سے یہ ایک چغل خور، ایک جاسوس، ایک غیبت کرنے والا، ایک بدگمانی کرنے والا یا کرنے والی پورے معاشرے کو جنگ کا میدان بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ زبان جس سے تم بولتے ہو اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، اور قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، زبان پہ تالے ہوں گے، تالے، ہاتھ پاؤں رب کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ آج جس ہاتھ سے بٹن دبا کر ریکارڈنگ کرتے ہو یا کرتی ہو، یہ ہاتھ رب کائنات کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ چغل خوری، غیبت، جاسوسی اور لڑائی جھگڑے کو عام کرنا بند کر دو اور اللہ رب العالمین سے سلامتی کی دعا کرو۔ ہر ایک کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی رکھو، ہر ایک کے لیے بھلا چاہو، تمہارا بھلا ہوگا۔